تو عیسیٰ نہ ہوتا، یہ محمد ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ میرا محمد ہوتا. اگر میری بات نہیں مانو گے تو قرآن کی تو بات مانو گے نا. سورہ زخرف میں جا کے دیکھ لینا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب کہہ دے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا؟ پہنچ گئی بات؟ پوری طرح پہنچ گئی بات؟ اگر پوری طرح بات پہنچ گئی ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہہ کے اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں. اچھا تو رسول اللہ ہے، اللہ کا چراغ کہتے ہیں بیٹے کو، اور اللہ وہ جو لم یلد ولم یولد، یعنی محبوبیت کے اس کمال پہ ہے میرا نبی کہ اگر بیٹا ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، محمد ہوتا. طے ہو گئی بات؟ اچھا بتاؤ میرا نبی پیدا کہاں ہوا؟ مکے میں، سب کو معلوم ہے. اچھا بھائی مکے میں بڑے محلے تھے، 5-7 محلے تھے اس وقت. کس محلے میں پیدا ہوا؟ محلے بنی ہاشم میں. اچھا محلے بنی ہاشم میں 65 گھر تھے بنی ہاشم کے، کس گھر میں پیدا ہوا؟ بڑا آسان جواب ہے، باپ کے گھر میں. تحقیق سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کا، پیغمبر اکرم کے والد، ان کا کوئی مکان مکے میں نہیں تھا. اچھا تو اور آسان جواب ہے کہ اپنے دادا عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے گھر میں بھی نہیں پیدا ہوئے. جاؤ دیکھو تمہارے شہر لاہور کی چھپی ہوئی سیرت المصطفیٰ، اس کی پہلی جلد میں دیکھنا، پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں. کہاں پیدا ہوئے؟ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا مسلمان تھا اور جو آیا تھا مسلمان بنانے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. پہنچائیے نا بات. تو رسول کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اب جملے کو ذہن میں رکھنا، اب جملہ بدل رہا ہوں، یعنی خدا کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں تو پروردگار ہو جائے گا ابو طالب کا احسان. کہا نہیں یہ احسان نہیں ہونے دوں گا، میرا چراغ جلے گا ابو طالب کے گھر میں اور ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں. بھائی سنتے جاؤ، اس لیے کہ سلسلہ فکر معین ہے اور بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مجھے ظاہر ہے کہ سمیٹ لینا ہے علم مباحث کو، تو مجال نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکے. اچھا بھائی میں تمہارے سامنے آیتیں دونوں رکھ دی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی آیت، دوسری پیغمبر اکرم کی شان کی آیت. اور اب آواز دی سورہ طٰہٰ، 20واں سورہ قرآن مجید کا. جاؤ دیکھنا ان آیات کو. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ. موسیٰ فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، حکم ہو رہا ہے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ. اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے، نام ہارون، اس کا نام ہارون ہے، آخی وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سن لیا بھائی، سننا خدا کے قسم. اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا، پھر سننا. یہ جو نوجوان دوست بڑی توجہ سے سن رہے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال، موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا مانگی. قال کے معنی ہے دعا مانگی. ٹھیک، کیا مانگی درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. واجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے.
بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آ گیا. وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ موسیٰ نام لے رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، اس کی اہلیت کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اسے میرا وزیر بنا دے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی ٹھیک ہے نا، بھائی موسیٰ خود کیوں نہیں؟ بھائی کہہ رہے ہو کہ ہارون اس کا نام ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے خاندان سے ہے، یہ اہل ہے میری وزارت کا، مالک تو اسے وزیر بنا دے. ٹھیک ہے نا، خود بنا لو. کہا کہ نہیں، میں سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو حق معصوم نبی کو اللہ نے نہیں دیا، وہ حق آپ کو کس نے دے دیا؟ توجہ رہے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ذہن میں رکھو گے. قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، ٹھیک، وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، اخی وہ میرا بھائی ہے. اور اب میرے نبی کی دعا سورہ بنی اسرائیل، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. حبیب دعا مانگ، قل دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے، سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے، وجعل بنا دے، لی میرے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، سلطانا طاقتور، نصیرا مدد کرنے والا. مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے. تو اب جملے کو اگر برداشت کر سکو تو سننا، میرے نبی نے دعا کیا مانگی؟ کہ مالک ایک مددگار دے دے. یعنی اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا، یہ حکم خدا سے دعا ہے. نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا تو نبی کبھی مددگار نہ مانگتا، مدد مانگتا. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اگر پہنچ رہی ہے تو مجھے اسی مقام سے آگے بڑھ جانے دو. وہ دعا یاد ہے موسیٰ کی؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی. یہاں کیا ہے؟ قل، حبیب دعا مانگ. قالا اور قل کا فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، اور یہاں پیغمبر اکرم کو حکم ہے حبیب دعا مانگ. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ مالک تو ضرورت جانتا ہے اپنے نبی کی، تو اصرار کیوں ہے کہ دعا مانگے تو دے گا؟ دے دے. کہا نہیں، یہ دعا مانگے گا تو دوں گا، اور میں اسے حکم دے رہا ہوں کہ دعا مانگ. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ اتنا امانت دار نبی ہے کہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سنتے چلو، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. حبیب دعا مانگ. اچھا، تو اب وہ دعا کیا ہے؟ وجعل بنا دے، دے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے. تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ اور اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہو گئی. موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے. اور رسول اللہ نے کیا مانگا؟ وجعل لی من لدن کا، مالک مجھے مدد کرنے والا دے دے اپنے پاس سے. بھئی کچھ فرق واضح ہو رہا ہے. موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے، اور محمد کا وزیر آئے گا اس کے پاس سے. بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں آیتیں تمہارے سامنے. وجعل لی وزیرا من اہلی، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرا وزیر دے میرے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی وجعل لی من لدن کا، مالک مجھے وزیر دے اپنے پاس سے. تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے. اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے وزیر کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور اب سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. بھائی سننا بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مقام رسالت پر